الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام محاسبہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ سب کی خیریت کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دروشی پڑھتے رہا کریں۔ تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی با آواز بلند دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام محاسبہ چل رہا ہے، تو آج ہمیں کس کا محاسبہ کرنا چاہیے، کس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے؟ یقیناً تمام محاسبوں سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے کہ ہم دن میں کیا کام کرتے ہیں، کیا آج ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا کیا گناہ کے کام کیے ہیں، اور اگر جو کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو ہمیں اس کی معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات کو سونا چاہیے کہ نہ جانے کہ صبح اٹھ پائیں گے یا نہیں، نہ جانے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو، لیکن کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا تک نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اس کے بعد ہم کبھی بیدار نہ ہو سکے۔ تو محترم سامعین ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم تو جنازے پہ جاتے ہیں تو دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اکثر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کی میت پر بیٹھے ہوں تو ہم اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر فاتحہ کے لیے جائیں تو اخبار پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھی، خانہ پوری کی اور بعد میں دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہماری فاتحہ پر آنے والے بھی ایسا ہی کریں گے، ہمارے جنازے میں شرکت کرنے والے بھی کیا ایسا ہی کریں گے؟ دنیا داری